کہ اللہ نے حکم ارشاد فرمایا قل، اے محبوب پیارے اب آپ ارشاد فرما دیں، یا ایھا الکافرون، فرمایا اے کافرو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں اپنے دین کی تبلیغ کے لیے ارسال فرمایا، اپنے دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ لیکن یہ مقام جو ہے جس میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب آپ اعلان کر دیں اب کہ اے کافرو، اور یہ انداز تبلیغ نہیں ہے، انداز تبلیغ یہی ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یا انداز تبلیغ یہ ہے کہ اے اللہ کے بندو، کیونکہ وہ کافر لوگ بھی مخلوق تو اللہ ہی کی ہیں، یا پھر یہ انداز تبلیغ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو۔ لیکن اس مقام پہ انداز بالکل بدل دیا گیا۔ وجہ یہی تھی بالخصوص وہ لوگ جو مکے کے اور مکے کے گرد و پیش میں رہنے والے تھے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو قبول نہیں کرنے والے تھے، کافر لوگ تھے۔ ابتدائی دور پہ انہوں نے یہ کیا کہ جب ابتدائی دور تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مشکلات پیدا کی، حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے، ابتدائی دور میں حضور کو تنگ کیا، جسمانی طور پہ اللہ کے محبوب نبی کو تکلیفیں دی کہ جسمانی طور پہ تکلیف دینے سے ممکن ہے کہ یہ تکلیف برداشت نہ کرے اور پھر جائے اپنی بات سے۔ ایسا بھی کیا کہ انہوں نے اونٹ کو ذبح کیا، اونٹ کا گوشت بنایا، اسے استعمال کیا اور اونٹ کی اوجری اٹھائی۔ اللہ کے محبوب نبی سجدے میں گئے اور 2-4 لوگوں نے اوجری اٹھا کے حضور کی پشت پہ رکھ دی۔ اب وہ اتنا وزن جو 4 لوگ اٹھا کے رکھنے والے ہیں وہ بھلا کیسے نیچے سے بندہ نکلے؟ ایسی تکلیفیں بھی انہوں نے جسمانی طور پہ دی۔ پھر ذہنی طور پہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹارچر کیا، اور اتنا ٹارچر کیا کہ جو لوگ اللہ کے محبوب نبی کی بات کو مان لیتے نا، حضور کے دیوانے ہو جاتے، وہ انہیں تکلیفیں دینے لگ پڑے، حضور کے غلاموں کو دکھ دینے لگے، جیسے حضرت بلال، حضرت صہیب، یہ صحابہ تھے اور انہیں وہ تکلیفیں دیتے۔ اور ایک بہت بڑی وجہ سبب یہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ جب یہ پتہ لگے گا ان کے نبی کو ذہنی طور پہ وہ ٹارچر ہوں گے، انہیں تکلیف ہوگی، تو ممکن ہے یہ بات بھی انہیں ان کے مشن سے پیچھے ہٹا دے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نا کہ ہمارے تمام حربے ناکام ہو گئے اور تمام حربے ناکام ہو گئے، تو پھر انہوں نے ایک وفد بنایا اور وہ آ گئے اللہ کے نبی کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں، پر اب طریقہ کار یہ ہے کہ کچھ آپ ہماری باتیں مان لیں اور کچھ ہم تمہاری باتیں مان لیتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی بات یہ رکھی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں 1 سال کے لیے، 1 سال ہم آپ کے اللہ کو سجدہ کریں گے، لیکن اگلا سال جب آئے گا نا تو پھر آپ کو ہمارے بتوں کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ گویا اس مقام پہ بھی جا کے جب انہوں نے دیکھا کہ کسی صورت یہ نبی اپنے مشن اور مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنے والے، تو جب یہ اپنا مقصد پورا کر کے ہی رہیں گے، اور نظر آ رہا ہے اب ان کا مشن پورا ہوتا ہوا، کیونکہ ہر آنے والے دن کے ساتھ لوگ زیادہ ہوتے جاتے ہیں، دین کی تبلیغ اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں اور کچھ آپ ہماری مانیں۔ جب وہ اس بات پہ آ گئے نا تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ اعلان کر دیں اور انہیں بتا دیں، کیونکہ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے اپنے علم کے مطابق کہ یہ کسی صورت ایمان قبول نہیں کرنے والے، یہ کفر پر ہی رہیں گے اور کافر ہی مر جائیں گے، اللہ کا علم ہے، اللہ اس بات کو جانتا ہے۔ تو فرمایا اے محبوب آپ اعلان کر دیں کہ اے کافرو لا اعبدو، میں تو ہرگز عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، ان بتوں کی جن کی عبادت تم کر رہے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، فرمایا میں ہرگز ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں،
اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا ولا انتم، اور نہ ہی تم ہو عابدون، عبادت کرنے والے، ما اعبد، اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تم اس اللہ کے دربار کی طرف نہیں آنے والے، کیونکہ میں نے ابتدائی دور سے لے کے اب تک اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی سربلندی، اللہ کا عظیم ہونا، اللہ کا بزرگ ہونا، ایک ایک بات تمہارے سامنے کھول کے رکھ دی ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے، تمہارے کہنے پہ۔ فرمایا یہ چاند کے ٹکڑے ہوئے، فرمایا تم نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، تم نے دیکھا کہ کنکر نے کلمے پڑے، یہ ساری باتیں دیکھ لینے کے باوجود تم اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کی طرف نہیں آئے۔ تو گویا اللہ اب میرا جانتا ہے اپنے علم کے مطابق کہ تم کبھی بھی نہیں آنے والے۔ تو فرمایا یہ یاد رکھیں کہ تم بھی پھر اس کی عبادت کی طرف نہیں آنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا ولا انا، اور نہ ہی میں عابد، عبادت کروں گا کبھی بھی۔ فرمایا مرتے دم تک میں کبھی بھی عبادت نہیں کروں گا ما عبدتم، ان بتوں کی جن کے سامنے تم جھکے ہوئے ہو، اس وجہ سے کیونکہ میرا جھکنا میرے اللہ کے حضور ہے، اور جس کا جھکنا اللہ کے حضور ہو جاتا ہے اللہ پھر اسے بتوں سے محفوظ فرما لیتا ہے، اللہ اسے بتوں سے بچا لیتا ہے۔ فرمایا میں اس کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم، اور نہ ہی تم عابدون، عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اس اللہ کے حضور جس کے میں دربار میں جھکتا ہوں۔ فرمایا تم اپنے کفر کی وجہ سے، تم اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس اللہ کے دربار کی طرف نہیں آنے والے۔ تو جب پوزیشن اتنی واضح ہو گئی ہے کہ تمہارا راستہ اور ہے اور میرا راستہ اور ہے، میں ہمیشہ اللہ کے حضور جھکنے والا ہوں، اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہوں، اللہ کی ماننے والا ہوں، اور تم اللہ سے ٹکر لینے والے ہو۔ تو جب یہ بات ہو گئی تو فرمایا لاکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا طریقہ ہے، والے یا دین، اور میرے لیے یہ میرا دین ہے کہ میں اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کروں گا، اور تم اپنے دین اور اپنے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اور یہ یاد رکھنا جو میرا دین ہے، میں جس کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، اس میں عزت ہی عزت ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ اور جو طریقہ تم اپنا رہے ہو، تم نے رسوا ہونا ہے دنیا کی زندگی میں بھی، تم نے رسوا ہونا ہے قبر میں بھی، اور تم نے رسوا ہونا ہے حشر میں بھی۔ لیکن بالخصوص اس سورہ مبارکہ کا یہ پورشن، یہ آیت کریمہ کہ لاکم دینکم والے یا دین، یہ ہر مذہب والے بندے کو اس کی مذہبی آزادی جو دی جاتی ہے، یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ بتاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج وطن عزیز ملک پاکستان میں بھی آپ کو عیسائی بھی نظر آئیں گے، اور عیسائیوں کے عبادت خانے بھی نظر آئیں گے، آپ کو سکھ بھی نظر آئیں گے، اور سکھوں کے عبادت خانے بھی نظر آئیں گے، آپ کو ہندو لوگ بھی نظر آئیں گے پاکستان میں، اور ہندوؤں کے عبادت خانے بھی نظر آئیں گے۔ ان تمام کو بھی اپنے مذہب کے مطابق وہ جو ان کی رسومات ہیں وہ بجا لانے کی آزادی ہے، اور وہ آزادی اسی لیے ہے کہ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے تمہارے لیے تمہارا دین ہے، اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ تو وہ اپنی مذہبی آزادی رکھتے ہیں، اور اپنی مذہبی آزادی رکھ کر اس کے مطابق رسومات بجا لانے کی انہیں اجازت ہے، اور مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے مذہب اور اپنے دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور جو باقی لوگ ہیں کبھی بھی انہیں اس انداز کے ساتھ تکلیف نہ دیں۔ ہاں مسلمانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنا اخلاق، اپنا کردار اتنا اعلیٰ پیش کریں کہ اگر عیسائی بھی انہیں دیکھے تو وہ کہے کہ یار مجھے مسلمان ہونا چاہیے، اگر سکھ بھی اسے دیکھے تو سکھ کہے کہ یار مجھے مسلمان بن کے زندگی گزارنی چاہیے، اگر کوئی ہندو بھی دیکھے تو وہ کہے کہ مسلمان اتنا امن والا ہوتا ہے، اتنا سکون والا ہوتا ہے، تو مجھے اپنا ہندو مت چھوڑ کے اسلام کی طرف راغب ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں ایسا اسلام اپنانے کی توفیق عطا فرمائے،
ایسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کوئی ہمیں دیکھے اور وہ کہے کہ ہمیں بھی ان جیسا بن جانا چاہیے. اللہم صلی علی و مولانا محمد. اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم.